واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، مقصد نمبر 7، اس کا نام ہے مقصد الامامہ و شؤون الحکم، یعنی کہ اس مقصد میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق حکمرانی سے ہے، امامت و خلافت سے ہے اور حکومت کے دیگر امور اور معاملات سے ہے۔ اور اس میں کئی کتب ہیں، ان میں سے چوتھی کتاب الحدود ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کا 6واں باب آج ہم شروع کریں گے۔ باب حد الزانی غیر المحسن۔ اس باب میں بتایا جائے گا کہ بدکاری کرنے والا اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کی حد کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ گزشتہ روز ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا شادی شدہ ہو تو اسے سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کی سزا سخت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے شادی کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے اسباب مہیا کیے۔ اس کے باوجود جب وہ بدکاری کرے گا، زنا کرے گا، تو اس کی سزا سخت ہے کنوارے کے مقابلے میں۔ تو آج کا باب کنوارے کے بارے میں ہے، غیر شادی شدہ کے بارے میں، جس کی شادی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 1425 1425 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ وزید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما انہما قالا۔ اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے جناب ابو ہریرہ سے اور زید بن خالد جوہنی سے، دو صحابی ہیں، دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ انہما قالا، ان دونوں سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا من الاعراب اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اعرابیوں میں سے ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ اعرابی کسے کہتے ہیں؟ اعرابی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو باقاعدہ طور پہ کسی شہر یا گاؤں میں رہائش اختیار نہیں کرتے، بلکہ ان کی زندگی جانوروں کے ساتھ گزرتی ہے، اونٹوں کے ساتھ گزرتی ہے۔ جہاں پہ پانی میسر ہوگا، گھاس میسر ہوگا، وہاں پہ وہ اپنے اونٹ لے جائیں گے، خیمہ لگا لیں گے، زندگی بسر کریں گے، اور اگر وہاں مشکل پیش آئے گی تو کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں گے۔ آپ خانہ بدوش کہہ سکتے ہیں، بدو بھی کہا جاتا ہے، بادیہ نشین کہا جاتا ہے، صحرا نشین کہا جاتا ہے۔ تو ان رجل من الاعرابی، عرابیوں میں سے ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انشدک اللہ، میں آپ سے اللہ کے ذریعے سوال کرتا ہوں، الا قضیت لی بکتاب اللہ، سوال کیا ہے کہ آپ میرے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ کتاب اللہ کا ایک معنی ہوا کرتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کا لکھا ہوا، اور کتاب سے مراد ایک قرآن کریم بھی ہے، تو یہاں پہ حکم کا معنی زیادہ مناسب رہے گا۔ یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں میرا آپ سے سوال، میرا آپ سے مطالبہ ایک ہی ہے، وہ کیا کہ آپ میرے کیس میں کیا کریں، فیصلہ جاری فرمائیں۔ تو انشدک اللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مگر یہ کہ آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں بکتاب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق۔ فقال الخصم الآخر، تو دوسرے فریق نے کہا، اب ظاہر ہے کہ جب یہ کیس لے کر آئے ہیں تو ہر کیس میں کتنے فریق ہوتے ہیں؟ دو، کم از کم دو تو ہوتے ہیں۔
فقال الخصم الآخر، تو دوسرے فریق نے کہا وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، دوسرا آدمی پہلے آدمی کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھا۔ اس نے کیا کہا؟ نعم، جی ہاں، فَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں اللہ کی کتاب کے مطابق، وَأْذَن لِّي، اور آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ کس چیز کی اجازت دیں؟ گفتگو کرنے کی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں کیس آپ کے سامنے رکھوں، میں گفتگو کا آغاز کروں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قل، کہو، کیا کہنا ہے کہو۔ قال، تو وہ کہنے لگا ان ابنی کان عصیفا علی ھذا، بے شک میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا، میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری کر رہا تھا۔ فزنا بامرأتہ، تو اس نے اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ اب دیکھیں، زنا کرنے والا جو ہے وہ کنوارا ہے، اور جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے وہ شادی شدہ ہے، بیوی ہے اس آدمی کی۔ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ، بے شک مجھے بتایا گیا کہ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، کہ بے شک میرے بیٹے پہ کیا ہے؟ سنسار کرنا، یعنی کہ میرے بیٹے کو سنسار کیا جائے گا، میرے بیٹے کو کیا سزا ملے گی؟ سنسار کیا جائے گا۔ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، تو میں نے چھڑایا منہ اس سے، یعنی کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس آدمی سے چھڑایا۔ کیسے؟ بِمِئَةِ شَاةٍ، 100 بکریاں دے کر، وَوَلِيدَةٍ، اور ایک لونڈی دے کر۔ مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے کو سزا ملے گی، سنسار کیا جائے گا، تو میں نے تو بیٹے کو بچانا تھا۔ تو میں نے کیسے بچایا؟ کیا معاہدہ طے ہوا ہمارے درمیان کہ میں اگر 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے دوں تو یہ میرے بیٹے کی جان چھوڑ دے گا اور وہ سنسار ہونے سے بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ فسألت اہل العلم، تو میں نے اہل علم سے سوال کیا، یعنی کہ پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ میرے بیٹے کو سنسار کیا جائے گا، تو میں نے اپنے بیٹے کو سنسار ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ 100 بکریاں دیں اور ایک لونڈی دی۔ اس کے بعد میں نے اہل علم سے سوال کیا۔ فسألت اہل العلم، تو میں نے اہل علم سے سوال کیا۔ فاخبرونی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انما علی ابنی جلد 100 وتغریب عام، کہ میرے بیٹے کے ذمے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو بتایا گیا تھا وہ کیا تھا؟ غلط تھا۔ یہ فرق ہوتا ہے علم والوں میں اور ان لوگوں میں جن کے پاس دین کا علم نہ ہو یا کم ہو۔ اور یہ دیکھیں غلط فتویٰ ملا کب؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، تو موجودہ زمانے میں کیا صورتحال ہوگی؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگوں سے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں، اور پھر یہ کہ جب کوئی فتویٰ آپ کو عجیب سا لگے یا اختلافی لگے تو اس فتوے میں آپ دلیل بھی مانگیں کہ یہ فتویٰ آپ نے دیا ہے قرآن کی کس آیت کے مطابق، نبی علیہ السلام کی کون سی حدیث کے مطابق۔ اس سے یہ ہوگا کہ علماء کرام بھی محتاط ہو جائیں گے، سوچ سمجھ کر بات کریں گے، اور کوئی بھی عالم دین غلط فتویٰ دینے سے پہلے سوچے گا۔ تو علم پھر کہاں سے ملا ہے؟ اہل علم سے، صحابہ کرام سے۔ کہتے ہیں فسألت اہل العلم، تو میں نے اہل علم سے سوال کیا، فاخبرونی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انما علی ابنی جلد 100 وتغریب عام، کہ سوائے اس کے نہیں میرے بیٹے کے ذمے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، یعنی کہ 1 سال کے لیے اسے اس کے شہر سے نکال دیا جائے گا۔ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ هَذَا الرَّجْمَ، اور بے شک اس کی بیوی پہ کیا ہے؟ رجم ہے، اسے سنسار کیا جائے گا۔ جو بتایا گیا صحیح فتویٰ تو یوں ہے، تو اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے رسول کس کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا آپ نے یہ تو کہہ دیا تھا نا کہ میری جان، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میری جان کی قسم، لیکن کیا کہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو اس سے کیا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ خالق ہیں، اسی کی قسم اٹھائی جائے۔ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم اٹھائیں گے تو غلط ہوگا، اور اس سے روکا ہے خود کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حتیٰ کہ کعبہ شریف کی قسم اٹھانا بھی غلط ہے، کیونکہ کعبہ جتنا بھی عظیم ہے، جتنا بھی مقدس ہے، جتنا بھی محترم ہے تو مخلوق۔ نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، لیکن ہیں تو بشر، ہیں تو مخلوق۔ اور خود آپ ہی نے کہا ہے کہ جب بھی قسم اٹھاؤ کس کی اٹھاؤ؟ اللہ کی اٹھاؤ۔ تو مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں، اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اور جو غلط لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو نہیں مانتے۔ وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ید سے مراد، یہ جو لفظ آیا نا ید، اس سے مراد ہاتھ نہیں ہے، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی قوت، اللہ کی نعمت، یہ مراد ہے۔ تو یہ سارے معنی جو بیان کیے گئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تعویل ہے۔ یہ جو معنی واضح ہے اس کو چھوڑ کے غیر واضح معنی کی طرف جانا ہے، اور اس کو تعویل کہتے ہیں۔ تو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، یقیناً میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق۔ فیصلہ پھر کیا سنایا آپ نے؟ الولیدۃ والغنم ردن، لونڈی اور بکریاں ردن واپس ہو جائیں گی، تجھے واپس مل جائیں گی۔ لونڈی اور بکریاں تجھے واپس مل جائیں گی۔ وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام، اور تیرے بیٹے پہ کیا ہے؟ 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، یہ وہ سزا ہے جو تیرے بیٹے کو ملے گی۔ اچھا اب یہ بیٹا کیا تھا؟ کنوارا، اور زنا کس کے ساتھ کیا تھا؟ شادی شدہ کے ساتھ۔ تو جو کنوارا ہے اس کی سزا یہ ہے، اور جو شادی شدہ اس کی سزا کیا ہے وہ آگے سن لیتے ہیں ہم۔ آپ نے کہا اغدو یا انیس الی امرأتی ھذا، اے انیس صبح صبح اس کی بیوی کی طرف جاؤ۔ کس کی بیوی کی طرف؟ جس کے ساتھ زنا کیا۔ ہاں جی، جس آدمی کی بیوی کے ساتھ زنا ہوا تھا، جس نے زنا کیا تھا۔ تو کہا انیس صبح اس کی بیوی کی طرف جاؤ۔ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، اگر وہ اعتراف کر لے، فرجمھا، تو اس کو کیا کر دو؟ سنسار کر دو۔ اچھا اب یہاں پہ غور کیجئے، شریعت کس قدر ہماری عزت کا خیال رکھتی ہے، ہماری جان کا خیال رکھتی ہے، کہ خامد بتا رہا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، تو اب چاہیے یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں انیس سے کہ جاؤ بس سنسار کراؤ، تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہیں، خامد اگرچہ مان رہا ہے، اگر وہ عورت نہیں مانتی تو اسے یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اس لیے آپ نے کیا کہا؟ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، اگر وہ اعتراف کر لے ان کے اس کی بیوی، فرجمھا، تو اسے کیا کر دو؟ سنسار کر دو۔ اچھا یہاں پہ غور کیجئے، اعتراف کر لے تو اس کو کیا کر دو؟ سنسار کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے 100 کوڑے مارنے اور پھر سنسار کر دو۔ اس سے پتہ چلا کہ کوڑے مارنے کا جو معاملہ ہے، نہیں، ہم نے حدیث پڑھی تھی، حدیث نمبر 423 1423، اس میں یہ تھا کہ جو شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور سنسار کیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ سنسار کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اس سے پہلے 100 کوڑے مارنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل سزا کیا ہے؟ کہ سنسار کیا جائے۔ جہاں تک 100 کوڑوں کا معاملہ ہے تو وہ معاملہ ہلکا ہے، اگر کوئی حکمران مارنا چاہے تو مار لے، نہ مارنا چاہے تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔
قال راوی کہتے ہیں فغدا علیہا، تو انیس صبح پہنچ گیا علیہا اس کے پاس. کس کے پاس؟ اس عورت کے اس عورت کے پاس. فاعترفت، تو اس نے گناہ کا اعتراف کر لیا. فامر بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں حکم دیا. فرجمت، تو اسے کیا کر دیا گیا؟ سنسار کر دیا گیا. بڑی عظیم یہ حدیث ہے. اس سے پتہ چلا ایک تو اس بات کا کہ اگر دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، اور وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں، اور صلح کی گئی ہے قرآن و حدیث کے خلاف، تو ایسی صلح کا اعتبار نہیں ہوگا. یہاں پہ انہوں نے آپس میں معاملہ طے کر لیا تھا کہ بھائی 100 بکریاں تو میں دیتا ہوں، لونڈی دیتا ہوں، اور چپ ہو جاؤ، میرے بیٹے کے پیچھے نہ پڑو، اس کو چھوڑ دو. تو وہ بھی 100 بکریاں لے کے، لونڈی لے کے وہ چپ ہو گیا. لیکن جب آپ کے پاس یہ مقدمہ پہنچا، یہ کیس پہنچا، تو آپ نے پرانا جو ان کا آپس میں صلح نامہ ہوا تھا اسے ختم کروا دیا، اور پھر بتایا کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور شریعت کے مطابق سزائیں دونوں کے لیے تجویز کر دی گئیں. انیس کو کیوں بھیجا اس عورت کی جانب؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ انیس کا قبیلہ اور عورت کا قبیلہ ایک تھا، اسلم قبیلہ، اس لیے انیس کی ڈیوٹی لگی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ خلیفہ وقت، حکمران، ہر ایک کو خود سزا دے، ہر کیس خود سنے. وہ اس کام کے لیے اپنے نائب مقرر کرے گا، قاضی اور جج مقرر کرے گا، وہ کیس سنیں گے اور وہی سزائیں دیں گے، جیسا کہ یہاں پہ ہوا ہے کہ انیس کو بھیجا گیا ہے اور انہوں نے کیس سنا ہے اور انہوں نے ہی سزا دی ہے اس عورت کو. اس کے بعد باب نمبر 7، باب من اعترف بالزنا. یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جو اعتراف کر لے کس چیز کا؟ زنا کا. زنا کا. حدیث نمبر 1426 1426 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہیں. عن بریدہ، روایت ہے بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال، وہ کہتے ہیں جاء ماعز بن مالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماعز بن مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. اور یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ماعز بن مالک اسلمی ہے، اسلم قبیلے سے تعلق ہے، اور یہ صحابی بریدہ وہ بھی اسلم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. فقال، تو کہا، کس نے کہا؟ ماعز نے کہا. ماعز آئے ہیں اور بریدہ تو حدیث بیان کر رہے ہیں. تو ماعز نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، طاہرنی، مجھے پاک کر دیں. اس سے کیا لگا کہ کوئی بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس گناہ کی سزا مل جائے اور میں گناہ سے کیا ہو جاؤں؟ پاک ہو جاؤں. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہی حق. یہ الفاظ جو ہیں یہ افسوس کے موقع پہ کہے جاتے ہیں، رحم کے موقع پہ کہے جاتے ہیں. وہی حق، تمہارے اوپر افسوس ہے. ارجع، واپس چلے جاؤ. واپس کہاں چلے جاؤ؟ جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ. فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو. اللہ سے کیا کرو؟ استغفار کرو. وتوب الیہ، اور اللہ سے کیا کرو؟ توبہ کرو. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فوری طور پہ سزا دینے کی بجائے
استغفار کی ترغیب دی ہے، توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی ایسا گناہ کیا جائے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے تو اس گناہ سے نکلنے کے لیے توبہ کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ توبہ اور استغفار۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وقت کا حکمران وہ زنا کرنے والے کے زنا کے معاملے میں پردہ پوشی سے کام لے گا جب تک کہ صورتحال واضح نہ ہو جائے۔ قال بریدہ کہتے ہیں فرجع غیر بعید، آپ نے کیا کہا تھا؟ واپس چلے جاؤ۔ جی تو بریدہ کہتے ہیں فرجع، وہ واپس چلا گیا، غیر بعید، زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں گیا، غیر بعید بعید، بلکہ دوسرے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اگلے دن آ گیا تھا۔ تو فرجع غیر بعید، وہ واپس ہوا غیر بعید، لیکن زیادہ لمبے عرصے کے لیے واپس نہیں ہوا۔ ثم جا، پھر وہ آئے ماعز، فقال، اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، طاہرنی، مجھے پاک کر دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحک، اللہ کے رسول نے فرمایا ویحک، تمہارے اوپر افسوس ہے، ارجع، واپس چلے جاؤ، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، وتوب الیہ، اور اس سے کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ سوال یہ ہے کہ ماعز نے زنا کیا، کیا اللہ کے رسول کو معلوم تھا؟ نہیں، ماعز خود آ کے بتا رہے ہیں نا، جی اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ہے، اور یہ کہہ لیں گے مجھے پاک کریں، جی اور یہ بات بھی مجمل سی ہے، کس قسم کا گناہ ہوا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، توبہ استغفار کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اقرار کروں گا گناہ کا تو پوری دنیا کو معلوم ہو جائے گا، معلوم تھا کہ سخت ترین سزا ملے گی، اس کے باوجود آ کر اپنے گناہ کا کیا کیا ہے؟ اعتراف کیا ہے، اور اللہ کے رسول سے درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے گناہ کے بوجھ سے پاک کر دیں، صاف کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے ایمان، یہ آخرت کی فکر، وہ بار بار مجبور کرتی ہے کہ جاؤ بھائی جاؤ، سزا لے لو دنیا کی اور آخرت اپنی بچا لو۔ قال، راوی کہتے ہیں فرجع غیر بعید، ماعز واپس گئے غیر بعید، اور اس بار بھی زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں گئے۔ ثم جا، پھر وہ آئے، فقال، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، طاہرنی، مجھے پاک کریں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذالک، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ کس طرح کے؟ جو پیچھے گزرے ہیں کہ واپس چلے، تمہارے اوپر افسوس ہے، واپس چلے جاؤ، توبہ استغفار کرو، تو ایسے الفاظ آپ نے دوبارہ استعمال کیے۔ حتی اذا کانت الرابعہ، یہاں تک کہ جب چوتھی بار تھی، قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا فیما اطہرک، کس وجہ سے میں تمہیں پاک کروں، تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پہلے اللہ کے رسول کو واضح طور پہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے گناہ کیا کیا ہے، اسی لیے آپ واپس بھیج رہے تھے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں فیما اطہرک، کس چیز سے تمہیں پاک کروں، کس وجہ سے تمہیں پاک کروں، تم نے کیا کیا ہے، جرم کیا ہے تمہارا؟ فقال من الزنا، تو وہ کہنے لگے کس چیز سے؟ زنا سے پاک کریں، یعنی کہ میں زنا کر بیٹھا ہوں، یعنی کہ میرے اوپر حد قائم کریں زنا کی۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا، ابھی ہی جنون، کیا اسے جنون ہے، کیا یہ دیوانہ ہے، کیا اسے دیوانگی کی بیماری لگی ہوئی ہے؟
فأخبر أنه ليس بمجنون، تو آپ کو آگاہ کیا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ یہ مجنون نہیں ہے. فقال، تو آپ نے کہا اشرب خمرا، کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ فقال رجل، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، فاستنکہہ، اس نے اس کے منہ کی بو سونگی. فلم یجد منہ ریح خمر، تو اس نے اس سے، کس سے؟ مائز سے شراب کی بدبو نہیں پائی. شراب کی بدبو مائز کی طرف سے نہیں آ رہی تھی. قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ بریدہ بن حسیب. وہ کہتے ہیں قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، ازنیت، کیا تو نے زنا کیا ہے؟ فقال نعم، اس نے کہا جی ہاں. فامر به فلجما، تو آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا. کن کے بارے میں؟ مائز کے بارے میں. فلجما، تو ان کو سنسار کر دیا گیا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا. اور دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے کتنی احتیاط کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ صحابی بار بار آئے ہیں اور آپ نے ان کو بار بار واپس بھیجا ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ بار بار واپس ایک تو بھیجا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کے علاوہ آپ نے کہا ازنیتا، صاف صاف پوچھا ہے کیا تو نے زنا کیا ہے. اس کی مزید وضاحت ابو داؤد شریف میں آتی ہے، حدیث نمبر 4227 4227، کہ آپ نے کہا شاید کہ تو نے بوسہ دیا ہو. بس غلطی تو کی ہے بوسہ دینے والی، لیکن بوسہ دینے کی سزا یہ تو نہیں ہے نا کہ سنسار کیا جائے گا. تو آپ نے کہا شاید کہ تو نے بوسہ ہی دیا ہو بس. او غمزتا، یا شاید تو نے کوئی اشارہ ہی کیا ہو. او نظرتا، یا تو نے دیکھا ہو کس کو؟ عورتوں کو نگاہ ڈالی ہو اور زنا نہ کیا ہو. زنا سے مراد تم کیا لے رہے ہو؟ کیونکہ کئی دفعہ ایسے مبہم الفاظ مسئلہ بن جاتے ہیں، الفاظ مبہم استعمال کیے جاتے ہیں. اب آپ واضح نہیں کریں گے تو عالم دین آپ کو فتویٰ کیسے دے گا؟ جج قاضی کے سامنے ایسی چیزیں واضح نہیں کریں گے تو آپ کے بارے میں فیصلہ کیا جاری کرے گا؟ تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ چند دن پہلے ایک بھائی نے مجھے میسج بھیجا، اور میسج میں یہ کہا گیا کہ دیکھیں شیخ صاحب نے ایک کلپ بھی ساتھ بھیج دیا گیا، گفتگو کی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا، مثال کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ورنہ کئی لوگ تو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، گائے کی اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی، حتیٰ کہ شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں. تو کسی بھائی نے مجھے میسج بھیجا کہ یہ الفاظ غیر مناسب ہیں، ہم یہ کلپ بھیجنا چاہتے تھے اپنے بچوں کو، اپنے بانجوں اور بھتیجوں کو، اور آپ نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ ہم بھیج نہیں سکتے. لفظ کیا استعمال کیا تھا میں نے؟ شرمگاہ. انہوں نے لکھا تھا اس کی جگہ پہ یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے کیا؟ پرائیویٹ پارٹ. اب میں نے اس کے اوپر کافی غور کیا اور بھائی کو واپسی میسج بھی کسی کے ذریعے بھیجا، پیغام بھیجا. بھائی مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے مجھے نہیں پتا. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیویٹ پارٹس، یہ میں نے ان کو تو نہیں کہا، ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ اردو کا ہے کہ انگلش کا؟ یہ انگلش کا ہے. اور میں پرائیویٹ پارٹ یہ لفظ استعمال کروں گا تو اردو بولنے والے عام طور پہ اس لفظ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. دوسرے نمبر پہ شرمگاہ کا مطلب کیا ہے؟ جس لفظ کے بارے میں بھائی پریشان ہو رہے تھے، شاید بھائی نہیں جانتے شرمگاہ کا مطلب کیا ہے. شرمگاہ، شرم والی جگہ.
شرم و حیا والی جگہ. تو اردو والوں نے اس پرائیویٹ پارٹ کا نام کیا رکھا ہے؟ شرمگاہ. تو اس سے بہتر لفظ کون سا ہوگا؟ یعنی کہ انہوں نے اس پارٹ کا عضو کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ شرمگاہ، کہ وہ جگہ جو شرم و حیا والی ہے. تو بڑا مہذب لفظ ہے. تو بھائی کو شاید غلط فہمی ہو گئی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہاں پہ تحقیق کی ہے، کیونکہ سنسار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ہوا ہے کہ ایک زنا ہوتا ہے زبان کا، ایک زنا ہوتا ہے ہاتھ کا، ایک زنا ہوتا ہے کس کا؟ آنکھ کا. یعنی کہ آنکھ سے غیر عورت کو دیکھتے رہنا، ایک ہے اچانک نگاہ پڑ گئی، ایک ہے مسلسل دیکھتی رہنا. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آنکھوں کا زنا ہے. کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لینا، یہ ہاتھوں کا کیا ہے؟ زنا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ شاید کہ تو نے صرف بوسہ دیا ہو، شاید تو نے صرف کیا کیا ہو؟ ہاتھ اشارہ کیا ہو، ہاتھ پکڑا ہو، او نظرتا، یا تو نے صرف نگاہ ڈالی ہو. تو لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں، اللہ کے رسول میں نے زنا کیا، جس کو زنا کہتے ہیں. اب ان کو سنسار کر دیا گیا. فکان الناس فیہ فرقتین، تو لوگ ان کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. قائل، ایک گروہ کہنے لگا، قائل یقول، ایک گروہ کہنے لگا لقد ہلاکا، یقیناً یہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا. کون؟ ماعز. لقد احاطت بہ خطیئتہ، اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا ہے. یعنی کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بیچارہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. دنیا میں کیسے؟ ذلت، رسوائی، اور آخرت میں یہ گناہ اس کو گھیر لے گا، یعنی کہ یہی اس کی تباہی کے لیے کافی ہے. وقائل یقول، اور کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ ما توبۃ افضل من توبۃ ماعز، ماعز کی توبہ سے بہتر توبہ کوئی بھی نہیں ہے. اس سے بہتر توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ انسان نے توبہ کی خاطر میں جان دے دی ہو. تو یہ دوسرا گروہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی توبہ ماعز کی توبہ سے افضل اور بہتر نہیں ہے. انہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. کون؟ یہ کہنے والے. نہیں، ماعز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ماعز جو ہیں اتنے عظیم شخص ہیں کہ وہ نبی السلام کے پاس آئے، فوضع یدہ فی یدی، تو اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا. ثم قال، پھر کہا اقتلنی بالحجارہ، مجھے پتھر مار مار کے کیا کریں؟ قتل کریں، یعنی کہ مجھے سنسار کریں. تو اس شخص سے عظیم شخص کون ہو سکتا ہے؟ قال، بریدہ کہتے ہیں فلبثوا بذلك یومین او ثلاثہ، تو وہ اسی حالت میں رہے 2 دن یا 3 دن. کون اس حالت میں رہے؟ صحابہ کرام. یعنی کہ ماعز کے بارے میں 2 طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں. ایک خیال ان لوگوں کا جو سمجھتے ہیں کہ یہ تباہ و برباد ہو گئے، اور دوسرا خیال ان لوگوں کا کہ ان سے بہتر کسی کی توبہ نہیں ہے. جب 2-3 دن گزر گئے، پھر کیا ہوا؟ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وہم جلوس، جب کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ صحابہ کرام. فسلم، تو آپ نے کیا کیا؟ سلام کیا. ثم جلس، پھر آپ بھی بیٹھ گئے. فقال، تو آپ نے کہا استغفروا لماعز بن مالک، ماعز بن مالک کے لیے دعائے مغفرت کرو. کیا پتہ چلا جو فوت ہو جائے اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. قال،
بریدہ کہتے ہیں فقالو، تو ان لوگوں نے کہا، کنہوں نے؟ جو بیٹھے ہوئے تھے، غفر اللہ لماعز بن مالک، اللہ تعالیٰ ماعز بن مالک کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے۔ قال، بریدہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا ہے، کیا کہا ہوا ہے؟ لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے، کس نے؟ ماعز نے۔ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت، کہ اگر اسے تقسیم کر دیا جائے، بین امۃ، ایک امت کے مابین، لوسعتہم، تو یہ توبہ ان کے لیے کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے، یعنی کہ توبہ کرنے کا حق ادا کر دی ہے۔ اور واقعی سے بہتر توبہ کیا ہوگی؟ بالکل پتھر کھائے ہیں، جان دے دی ہے، اور کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا، خود ہی آ کے بتایا ہے۔ تو اس لیے کیا کہا؟ لقد تاب توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت، اگر یہ تقسیم کر دی جائے، بین امت، ایک امت کے درمیان، لوسعتہم، تو یہ ان کے لیے بھی کافی ہو جائے، ان کے گناہوں کے لیے ان کے کافی ہو جائے، ان کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ تو آپ نے پھر کس گروہ کی تائید کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو کہہ رہے تھے کہ اس کی توبہ جیسی کوئی توبہ نہیں۔ تو آپ نے ان کی تائید فرما رہے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ماعز سے بہتر توبہ کس کی ہوگی؟ جی اعلیٰ، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ بریدہ بن حسیب۔ ثم جاءت امرأة من غامد من الازدی، پھر آپ کے پاس ایک عورت آئی، کس قبیلے سے؟ غامد قبیلے سے، من الازدی، از سے۔ فقالت، یعنی کہ غامد یہ از قبیلے کی برانچوں میں سے ایک برانچ ہو گئی، اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہو گئی۔ تو عورت غامدیہ بھی ہو گئی، ازدیہ بھی ہو گئی۔ فقالت یا رسول اللہ، تو اس عورت نے آ کے کہا، اللہ کے رسول، طاہرنی، مجھے پاک کریں، کس چیز سے؟ زنا کے بوجھ سے، زنا کے گناہ سے۔ فقال، تو آپ نے کہا، وہی حقی، تمہارے اوپر افسوس ہے، ارجعی، واپس چلی جاؤ، فاستغفر اللہ، اللہ سے کیا کرو؟ اللہ سے استغفار کرو، وتوبی الیہ، اور اللہ سے کیا کرو؟ توبہ کرو۔ تو جیسے آپ نے ماعز سے کہا تھا واپس چلے جاؤ، توبہ استغفار کرو، ایسے ہی آپ نے اس عورت سے کہا ہے کہ تو واپس چلی جا اور توبہ استغفار کر لے، یعنی کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ فقالت، تو اس عورت نے کہا، کیا کہا؟ اراکا ترید ان ترددنی، میں خیال کرتی ہوں کہ آپ مجھے بار بار واپس کرنا چاہتے ہیں، کما رددت ماعز بن مالک، جیسے آپ نے بار بار واپس کیا تھا کس کو؟ ماعز بن مالک کو۔ قال، آپ نے کہا، وما ذاک، وہ کیا ہے تمہارا معاملہ، کیا کیوں پاک کرنا ہے تمہیں، تم نے کیا کیا ہے؟ وما ذاک، قالت، تو اس عورت نے کہا، انہا حبلہ من الزنا، کہ بے شک وہ حالت حمل میں ہے، حاملہ ہے، لیکن بچہ کون سا ہے؟ زنا کا ہے۔ فقال، تو آپ نے کہا، انتی، تو نے زنا کیا ہے، تجھ سے زنا ہوا ہے؟ قالت نعم، تو انہوں نے کیا کہا؟ جی ہاں۔ کس نے کہا بھلا؟ کس نے کہا؟ عورت نے۔ کس قبیلے کی؟ جی ہاں۔ تو فقال لہا، تو آپ نے اس سے کہا، کس سے؟ اس عورت سے، حتی تضعی ما فی بطنک، یہاں تک کہ تم اسے جنم دے لو جو تمہارے پیٹ میں ہے، یعنی کہ تمہیں صبر کرنا ہوگا، فی الحال میں تمہیں گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا، فی الحال میں حد قائم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے۔
جی تو عورت کی سزا بنتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل سزا دینے کا وقت ہو چکا ہے، جی لیکن اسے سزا فی الحال نہیں دی گئی، لیٹ کر دیا گیا۔ کس کی وجہ سے؟ حمل کی وجہ سے حمل کی وجہ سے۔ حمل زنا کا ہے کہ زنا کے نکاح والا حمل ہے؟ زنا والا زنا والے بچے کی رعایت کرتے ہوئے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم تمہیں فوری طور پہ سزا نہیں دیں گے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ کس کی؟ بچے کی بچے کی جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام نے بچوں کو کتنے حقوق دیے، اور اس امر کا اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی بچہ زنا کا بچہ ہے، اس کا باپ نامعلوم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تو شریعت اس کا بھی احترام کرتی ہے۔ کہا نا کہ تمہیں اس وقت تک سزا نہیں ملے گی جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس کی سزا کیوں لیٹ ہوئی ہے؟ حمل کی وجہ سے حمل کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے۔ جی تو بچوں کو شریعت پیار دیتی ہے، محبت دیتی ہے، اور بچہ اگر زنا کا ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ زنا والے بچے کو اتنا غلط جانتے ہیں کہ اسے مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو۔ تو یہ زیادتی ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جی چلیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا سے جو بچہ ہے وہ دیگر بچوں کی طرح جی اس کی تربیت کی جائے، اس کو پڑھایا جائے، وہ عالم دین بن جائے، مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی تو آپ نے کہا اس عورت سے فقال لها حتى تضعي ما في بطنك، کہ صبر کرو یہاں تک کہ تم اسے جنم دے لو جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ جی قال، راوی کہتے ہیں فکفلها رجل من الانصار حتى وضعت، تو اس عورت کی کفالت کس نے کی؟ انصاریوں میں سے ایک آدمی نے، یہاں تک کہ اس نے بچہ جنم دے دیا۔ یعنی کہ انصاری اس عورت کو اپنے گھر لے گئے، ظاہر ہے کہ انصاری کی اپنی بیوی بھی ہوگی، تو انصاری کی بیوی نے پھر اس عورت کا خیال رکھا، اور وہاں پہ اس عورت نے یہ ایام گزارے یہاں تک کہ اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ قال، راوی کہتے ہیں بریدہ، فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ کون؟ وہ انصاری جن کے گھر میں یہ عورت رہ رہی تھی۔ صحیح تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا قد وضعت الغامدیہ، غامدی عورت نے بچہ جنم دے لیا ہے۔ جی یعنی کہ آپ بچے کی ولادت کا انتظار کر رہے تھے تو ولادت ہو چکی ہے۔ جی فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا اذن لا نرجمها وندع ولدها صغیرا لیس له من یرضعه، اگر یہ بات ہے، کیا بات ہے کہ اس نے بچہ جنم دے دیا ہے، تب ہم اس کو سنسار نہیں کریں گے اور ہم اس کی اولاد کو نہیں چھوڑیں گے اس حال میں کہ وہ چھوٹی ہو، لیس له من یرضعه، کوئی بھی ان کو دودھ پلانے والا نہ ہو، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جی دیکھیں بچے کا، حالانکہ بچہ زنا کا ہے، جی پہلے اس کی ماں کی سزا لیٹ کی گئی، کس کی خاطر؟ بچے کی خاطر۔ ماں مرے گی، وہ بچہ بھی ساتھ ہی مر جائے گا۔ جی پھر بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو کیا کر دیں، سنسار کر دیں، اس عورت کو سنسار کر دیں، اور پیچھے اس کے بچے کا کیا بنے گا؟ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تب، یعنی کہ جب یہ صورتحال ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، تب ہم اس کو سنسار نہیں کریں گے کہ ہم اس کی اولاد کو چھوڑ دیں اس حال میں کہ اس کی اولاد کو کہہ لیں گے، یہ بچہ کہہ لیں گے، یہیں ایک اس کے بچے کو چھوڑ دیں اس حال میں کہ وہ چھوٹا ہے، کوئی بھی اس کو دودھ پلانے والا نہ ہو۔ فقام رجل من انصاری، تو انصاریوں میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے،
فقالت، انہوں نے کہا الی رضاعہ، میرے ذمے ہے اس کی رضاعت، اس کی رضاعت کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں کہ یہ دودھ اپنا مکمل کرے گا. یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی. قال، راوی کہتے ہیں فرجمہا، تو آپ نے اس کو سنسار کرنے کا کیا دیا، حکم دے دیا، اس کو سنسار کر دیا گیا. اب یہاں پہ چند مسئلے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. مسئلے کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس آدمی نے جو اس عورت کی کفالت کر رہا تھا، اس نے آ کے رپورٹ دی کہ عورت نے بچہ جنم دے دیا ہے، جبکہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت خود آئی تھی. تو اب کون سی روایت صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہیں. اس آدمی نے بھی رپورٹ دے دی اور بعد میں وہ بھی آ گئی ہوگی کہ اللہ کے رسول میں نے بچہ جنم دے لیا ہے. تو دونوں باتیں اپنی بھی جگہ پہ کیا ہے، ٹھیک ہیں، درست ہیں. اس کے بعد آخر میں کیا ہے جی کہ ایک انصاری نے کہا کہ میرے ذمے ہے اس کی رضاعت. کیا یہ وہ پہلے والا انصاری ہے جس کے گھر میں وہ عورت رہی، یا یہ تو کوئی دوسرا انصاری ہے؟ تو جواب یہ کہ کوئی دوسرا آدمی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے، اسی لیے بریدہ کیا کہہ رہے ہیں، فقام رجل، تو انصاریوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، رجل نکرہ الف لام کے بغیر. اگر یہ آدمی وہی ہوتا تو پھر بریدہ کیا کہتے، فقام الرجل، الف لام داخل کرتے کہ وہی آدمی کھڑا ہو گیا. تو اس لیے کفالت کرنے والا آدمی اور ہوا، اور اب بچے کی ذمہ داری اٹھانے والا اور ہے. اچھا جی، یہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوگا کیا کہ ہم سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کئی دفعہ، اور صحیح حدیث میں بھی آیا ہے کہ دودھ کا عمل اس نے مکمل کروا دیا تھا، بلکہ آپ کے پاس بچے کو لے کر آئی تھی جبکہ اس نے روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا. اور یہاں پہ یہ کیا ہے جی کہ ایک انصاری آدمی کھڑے ہو گیا، انہوں نے کہا جی میرے ذمے ہے اس کی رضاعت. تو اب کون سی بات صحیح ہے، پہلے والی یا یہ والی؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ عورت اس بچے کو دودھ پلاتی رہی، اپنے بچے کو، پھر اس نے اس کو کھانا کھلانے کی عادت ڈالنی شروع کر دی. جب عادت پڑ گئی تو وہ خود آئی اللہ کے رسول کے پاس اور بچے کو لے کر آئی، جبکہ بچے نے روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، کوئی کھانے پینے والی چیز کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ اب مجھے گناہ کے بوجھ سے پاک کر دیجیے، گناہ کے بوجھ سے مجھے آزاد کر دیجیے. تو تب یہ انصاری کھڑے ہو گیا کہ میرے ذمے ہے اس کی رضاعت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے اس کو دودھ پلایا، لیکن گناہ سے آزاد ہونے کے بارے میں جو سنجیدگی پائی جاتی تھی اس کی وجہ سے دودھ جلدی چھڑا دیا تھا. تو یہ انصاری کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بچہ میرے ذمے، اس کی رضاعت مکمل کروانا یہ کس کی ذمہ داری؟ میری ذمہ داری ہے. تو پھر اللہ کے رسول نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا. اچھا، اسی حدیث میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے کے بارے میں کیا کہا تھا کہ کہیں یہ مینٹل تو نہیں ہے؟ مائز نے جب کہا تھا اللہ کے رسول مجھے کیا یہ پاک کیجئے، تو آپ نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ کہیں یہ مجنون تو نہیں، مینٹل تو نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مینٹل شخص یہ کہہ دے کہ میں نے زنا کیا ہے تو اس وجہ سے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کی گفتگو کا اعتبار نہیں ہے. وہ کہیں میں نے چوری کی ہے تو اس وجہ سے اس کو سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ مینٹل ہے وہ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا کہیں اس نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ تو اگر شراب پی ہوتی، اس نے پی ہوئی ہوتی، پھر ایک ہے شراب پی کر زنا کرنا، ایک ہے شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں لوگوں سے کہنا کہ میں نے زنا کیا ہے.
دونوں میں فرق ہے. جی میں نے زنا کیا ہے یہ کیا ہے؟ قول. قول. اور نشے کی حالت میں زنا کرنا وہ کیا ہے؟ عمل اور فعل. بالکل. تو جو شراب پی کر نشے میں ایسے کام کرے اور ایسے ہی طلاق دے دے جی تو اس کی طلاق کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس معاملے میں کہ علماء کرام اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. جمہور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو نشے کی حالت میں طلاق دے گا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. وہ جو عمل کرے گا اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. اور یہ جو اس نے گناہ کیا ہے کہ شراب پی ہے، اس گناہ کی وجہ سے ہم اس کے لیے آسانیاں نہیں کر سکتے. وہ طلاق دے نشے کی حالت میں اور ہم کہیں جی طلاق نہیں ہوئی کیونکہ نشے کی حالت میں ہے تو یہ غلط ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جمہور علماء کرام. ایسے ہی جیسے وہ شراب کی حالت میں قتل کر دے، چوری کر دے تو کیا ہوگا؟ سزا دی جائے گی نہیں دی جائے گی؟ دی جائے گی. تو یہ موقف کن کا ہے؟ جمہور علماء کرام کا. دوسرا موقف یہ ہے کہ جو شخص نشے کی حالت میں ہو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. اور یہ موقف ہے جناب عثمان بن عفان کا، ہمارے تیسرے خلیفہ راشد. یہی ہے موقف عبداللہ بن عباس کا. اور اس موقف کے مخالف موقف صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. یعنی کسی صحابی کا آپ کو یہ فتویٰ نہیں ملے گا کہ نشے کی حالت میں طلاق دیں تو واقع ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. امام بخاری اپنی صحیح میں کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان نے کہا تھا کہ لیس لمجنون ولا لسکران طلاق، مینٹل آدمی طلاق دے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. نشے میں ہے جو آدمی، وہ نشے کی حالت میں طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تیسرے خلیفہ راشد جناب عثمان. مزید امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ طلاق السکرانی والمسکرہ لیس بجائز. جو شخص نشے کی حالت میں ہے اور جس کو طلاق دینے پہ مجبور کر دیا جائے، پسٹل رکھا ہوا ہے طلاق دو، تو ایسی طلاق عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لیس بجائز، واقع نہیں ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو عبداللہ بن عباس اور جناب عثمان کا فتویٰ کیا ہوا؟ پھر نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو یہ جو دوسرا قول ہے اس کے مطابق جو شخص نشے کی حالت میں ہے وہ اپنے اقوال کی وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا. نشے کی حالت میں طلاق دے دے، نشے کی حالت میں وہ کہہ دے جی میں نے زنا کیا ہے، نشے کی حالت میں وہ کہہ دے میں نے چوری کی ہے، نشے کی حالت میں وہ کہہ دے میں نے بڑے ڈاکے ڈالے ہیں، میں نے کئی لوگ قتل کیے ہیں، تو ان اقوال کی وجہ سے اسے سزا نہیں دی جائے گی. اچھا، اب وہ جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کو کہا تھا شراب پی لے، اس نے خود پی ہے نا، تو اب شراب پینے کی حالت میں جو اقرار کرے گا ہم اس کی وجہ سے اس کو پکڑیں گے. تو یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ بھئی شراب پینے کی سزا تو ہم اس کو دے رہے ہیں، وہ تو کوڑے اس کو پڑیں گے، لیکن شراب پینے کی وجہ سے جو طلاق آپ اس کی مان رہے ہیں یہ سزا اس کو نہ دیں. سزا ایک ہی ہے شریعت کی طرف سے، وہ کیا؟ کوڑے پڑیں گے. البتہ یہ جو دوسرا گروپ ہے علماء کرام کا جو کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں طلاق دی جائے تو اس طلاق کا اعتبار نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ البتہ نشے میں جو افعال سر انجام دیے جائیں گے ان کی وجہ سے اس آدمی کو پکڑا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک تھا نشے کی حالت میں اقرار کرنا کہ میں نے زنا کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو سزا نہیں دیں گے. البتہ نشہ جب ختم ہو جائے گا اگر پھر بھی وہ مان لے کہ میں نے کیا ہے زنا، پھر سزا ملے گی. لیکن نشے کی حالت میں جو زنا کیا ہے اس کی سزا ملے گی. نشے کی حالت میں جو چوری کی ہے اس کی سزا ملے گی. نشے کی حالت میں جو قتل کیا اس کی سزا ملے گی.
اقوال کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، اعمال کے اوپر ہوگا، افعال کے اوپر مواخذہ ہوگا افعال کے اوپر، چوری کرنے پہ، قتل کرنے پہ، بدکاری کرنے پہ۔ تو پھر راجح موقف کیا ہوا کہ جو شخص نشے کی حالت میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، جو نشے کی حالت میں طلاق دے اپنی بیوی کو، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہے راجح موقف، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہیں اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہے تب آپ نے سزا دی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے تو پھر آپ نے سزا دینی تھی؟ نہیں، پھر سزا نہیں دینی تھی۔ چلیں اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 8 کی طرف۔ وہ باب کیا؟ باب حد شرب الخمر، شراب پینے کی حد، شراب پینے پہ کیا سزا دیتی ہے شریعت، اس بارے میں یہ کیا ہے؟ باب ہے۔ یہاں پہ احادیث کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اختلاف بتا دوں علماء کرام کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کا یہ مذہب ہے، اور امام احمد کی بھی ایک روایت ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 80۔ امام شافعی اور امام احمد دوسری روایت کے مطابق، امام احمد کا وہ قول بھی ہے، پہلا بھی اور دوسرا بھی ہے، امام احمد نے 2 قول کہے ہیں۔ کئی دفعہ امام احمد ایک مسئلے میں 3 قول بھی کہہ جاتے ہیں، اور باقی کئی ائمہ کرام کا یہی معاملہ ہے۔ امام شافعی کو آپ دیکھ لیں، امام شافعی کے اکثر مسائل میں 2 قول ہوتے ہیں، قول جدید، قول قدیم، پرانا قول، نیا قول۔ تو اسے کیا پتا چلا کہ پھر تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تقلید نہیں کریں گے آپ، وہ خود مان رہے ہیں کہ ہمارا پرانا قول یہ تھا، نیا قول یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پتہ اپنے بارے میں کہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اپنے بارے میں کہ کئی دفعہ حدیث نہیں ہوتی، فتویٰ دے بیٹھتے ہیں، حدیث مل جاتی ہے اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ امام شافعی نے جب سفر کیے کئی شہروں کے، کئی ایک احادیث ملی، کئی علماء کرام سے ملاقات کا موقع ملا، انہوں نے اپنے کئی ایک اقوال کو تبدیل کیا۔ تو یہاں پہ کیا جی، امام شافعی کا مذہب اور امام احمد ایک روایت میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 40 کوڑے اصل سزا ہے۔ اصل حد کتنی ہے؟ 40 کوڑے، ہاں، اور مزید 40 کوڑے بطور تعزیر دیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ حکمران دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن وہ 40 کوڑے کیا ہوں گے؟ بطور تعزیر ہوں گے، اور وہ حکمران کی مرضی ہے، جج کی مرضی ہے کہ وہ مزید 40 کوڑے سزا دیتا ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر ہے 1427۔ تو یہ موقف ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے 2 موقف بتائیں، ٹھیک کون سا ہے؟ دوسرا موقف ٹھیک ہے، امام شافعی والا۔ وہ کیا؟ حد 40 کوڑے ہے، اور اضافی جو 40 کوڑے ہیں وہ تعزیر ہے۔ امام، حکمران، قاضی، جج کی مرضی ہے کہ مزید 40 کوڑے وہ سزا دینا چاہے تو دے لے۔ وہ کیس دیکھے گا، شراب پینے والے کو دیکھے گا، یا عادی مجرم ہے یا کیا صورتحال ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1427 1427 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے کس سے؟ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب فی الخمر بالجرید والنعال، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی وجہ سے پٹائی کی۔ شراب کی وجہ سے کیا کی؟ پٹائی کی۔ کس کی؟ شراب پینے والے کی۔ آپ نے شراب کی وجہ سے پٹائی کی تو کس کی ہوگی؟ شراب پینے والے کی۔ کس چیز کے ساتھ پٹائی کی؟ بالجریدی، کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ، کھجور کی شاخوں کے ساتھ، والنعال، اور جوتوں کے ساتھ۔
وجلد ابو بکر 40، اور ابو بکر نے 40 کوڑے مارے. کس کو؟ شراب پینے والے کو. جی تو اس روایت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 کوڑے نہیں مارے. آپ نے کیا کیا ہے؟ ٹہنی سے کھجور کی شاخیں اور جوتے یہ مارے ہیں خود، یا آرڈر دیا آپ نے صحابہ کرام کو. اور اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ 40 کوڑوں والی بات کس کی طرف سے آئی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے، جبکہ یہ درست نہیں ہے. یہ جو آپ کو لگ رہا ہے یہ درست نہیں ہے. اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں شرابی کو سزا یہی دی ہے کہ جو لوگ موجود تھے ان سے کہا جاتا کہ اس کی تھوڑی بہت ٹھکائی کر دو. تو کسی کے ہاتھ میں جوتا ہوتا، جوتا مار لیتا، کوئی شاخ مار لیتا، کوئی ٹہنی مار لیتا، کوئی ہاتھوں سے پٹائی کر لیتا، کوئی کپڑے سے پٹائی کر دیتا. لیکن اللہ کے رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے 40 کوڑے مارے ہیں، وہ بھی ثابت ہے. تو اللہ کے رسول نے وہ کام بھی کیا ہے، یہ کام بھی کیا ہے، دونوں کام کیے ہیں. بلکہ یہی روایت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کی ایک اور روایت کا جائزہ لیں جو مسلم شریف میں آئی ہے. تو اس میں یہ ہے، دیکھیں آپ، کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی تھی، تو آپ نے اس کو 2 ٹہنیوں سے 40 کی تعداد کے برابر یعنی کہ 2 ٹہنیوں سے اس کی پٹائی کی. کتنی بار کی؟ 40 بار. کتنی ٹہنیاں تھیں؟ 2. تو 2 ٹہنیاں ایک ساتھ جب لگیں گی 40 بار تو سزا کتنی ہو گئی؟ ڈبل. گویا کہ 80 ہو گئی. جی کیا ہو گئی؟ 80 ہو گئی. بنیادی طور پہ 40 ہیں، دیکھنے میں کتنی ہیں؟ 40، لیکن 2 کے حساب سے شمار کریں تو کیا ہو گئی؟ 80 ہو گئی. اچھا، اب آپ اگلی روایت بھی پڑھ لیں تو پھر مزید یہ مسئلے کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ. حدیث نمبر کیا؟ 1428 1428 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کو امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، روایت ہے کس سے؟ علی بن ابی علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے. قال، وہ کہتے ہیں کہ ما کنت لیقیم حدا علی احد، میں نہیں کسی پہ حد قائم کرتا، نہیں ہوں میں کہ میں کسی پہ حد قائم کروں. فیموتا، تو وہ فوت ہو جائے. فاجد فی نفسی، تو میں اپنے دل میں غم محسوس کروں. الا صاحب الخمری، سوائے شراب پینے والے کے. یعنی کہ اگر میں کسی پہ حد قائم کروں، جناب علی کہہ رہے ہیں کسی پہ کیا قائم کروں؟ حد قائم کروں. چور ہے مثال کے طور پہ، اس کو چوری، اس کا ہاتھ کاٹوں. جی اور اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی پہ تہمت لگائی ہے تو اس کو کتنے کوڑے ماروں؟ 80. جی تو میں یہ سزائیں دیتے ہوئے، 80 کوڑے مارتے ہوئے یا دیگر سزاؤں میں اس کو سزا دیتے ہوئے، اگر وہ آدمی جس کو سزا دی جا رہی فوت ہو جائے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا. اگر میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود سزا ملنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. جی مجرم ہے، شریعت کی تجویز کی گئی، مقرر کی گئی سزا، ہم نے اس کے اوپر نافذ کی، ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل. لیکن جناب علی کہتے ہیں کہ اگر شراب پینے والے کے اوپر میں حد قائم کروں اور وہ فوت ہو جائے تو مجھے افسوس ہوگا. دیکھیں ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ ما کنت لیقیم حدا علی احد، نہیں ہوں میں کہ میں حد قائم کروں کسی ایک پہ. فیموتا، وہ فوت ہو تو اس کے نتیجے میں وہ کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے. فاجد فی نفسی، تو اس کے نتیجے میں میں اپنے دل میں پاؤں، اس کے فوت ہونے کے نتیجے میں میں اپنے دل میں غم محسوس کروں. الا صاحب الخمری، سوائے شراب پینے والے کے. فإنہ لو مات ودیتہ، کیونکہ اگر وہ فوت ہو جائے گا ودیتہ، تو میں اس کی کیا ادا کروں گا؟ دیت. جی اگر شراب پینے والے کو سزا دی جائے اور اس سزا کی وجہ سے ہو جائے وہ فوت، تو میں اس کی کیا دوں گا؟ دیت دوں گا. کیوں جی؟
وذالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یسنہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی، اس کی تعداد مقرر نہیں کی آپ نے، کس کی؟ شراب پینے والے کی، شراب پینے والے کی حد جو ہوگی، کوڑے جو ہوں گے ان کی تعداد آپ نے مقرر نہیں کی۔ جب اللہ کے رسول نے نہیں کی تو پھر میں اس کو جب سزا دوں گا اور 40 سے بھی اوپر چلا جاؤں تو پھر اگر اس سزا سے فوت ہو جائے تو میں اس کی دیت دوں گا۔ اچھا، اب تک کی یہ دو روایتیں ہیں، ان سے یہی لگ رہا ہے کہ 40 کا مسئلہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے، ایسے ہی ہے، جی ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ جی تو یہاں پہ میں مسلم شریف کی ایک روایت رکھنا چاہوں گا، حدیث نمبر 1707 1707 مسلم شریف میں اس کا نمبر یہ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جناب علی نے فرمایا، جب کہ ولید بن عقبہ کو جناب علی نے 40 کوڑے لگوائے۔ ولید بن عقبہ گورنر ہیں کس کے؟ جناب عثمان بن عفان کے، اور ان کے مادری بھائی بھی ہیں۔ یہ شراب پی بیٹھے تو جناب عثمان نے جناب علی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس کو سزا دینی ہے، تو جناب علی نے ڈیوٹی لگائی عبداللہ بن جعفر کی۔ تو عبداللہ بن جعفر نے جب 40 کوڑے مار لیے تو جناب علی نے کہا 40 کوڑوں کے بعد، امسک، کہ اب رک جاؤ، اب بس کر دو۔ یہ کس نے کہا بس کر دو؟ حضرت علی نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی 40 کوڑے مارے تھے۔ تو 40 کوڑے پھر کس نے مارے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے۔ پھر کہتے ہیں ابو بکر نے بھی 40 کوڑے مارے تھے، اور عمر نے 80 کوڑے مارے، اور یہ سب سنتیں ہیں، طریقے ہیں، اور مجھے یہی زیادہ محبوب ہے۔ کون سا؟ 40 کوڑوں والا معاملہ، کیونکہ وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اب حدیث نمبر ہے 1429 1429 خواہ اس حدیث کو بیان کرنے والی امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن سائب بن یزید، سائب بن یزید الکندی سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کننا نؤتی بالشارب علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس شراب پینے والے کو لایا جاتا، کب؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، و امرات ابی بکر، اور ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں، و صدر من خلافت عمر، اور جناب عمر کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں، فنقوم الیہ، تو ہم اس کی طرف کھڑے ہوتے، بایدینا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، و نعالین، اپنی جوتوں کے ساتھ، و اردیتین، اور اپنی چادروں کے ساتھ، یعنی کہ ہمارے پاس یہ لایا جاتا، جس نے شراب پی ہوتی تھی تو ہم اس کو مارتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی کہ مکے وغیرہ، و نعالین، اپنے جوتوں کے ساتھ، و اردیتین، اور اپنی چادروں کے ساتھ، حتی کان آخر امرات عمر، یہاں تک کہ جناب عمر کی خلافت کا آخری زمانہ تھا، فجلد 40، انہوں نے پھر کتنے کوڑے مارے؟ 40 کوڑے مارے، حتی اذا عتوا، یہاں تک کہ جب لوگوں نے سرکشی دکھائی، وفسقوا، اور فسق و فجور کی راہ اختیار کی، تو جلد 80، تو تب انہوں نے 80 کوڑے مارے۔ اچھا جی، یہاں اس روایت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے راوی کون ہیں؟ سائب بن یزید الکندی، جن کی عمر تھی اللہ کے رسول کی فوتگی کے موقع پہ تقریباً 6-7 سال۔ اور یہ کہہ رہے ہیں جی اللہ کے رسول کے زمانے میں ہمارے پاس لایا جاتا شراب پینے والا، تو ہم جناب والا اس کی پٹائی کرتے ہاتھوں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ، چادروں کے ساتھ۔ تو کیا سائب بن یزید نے اس عمر میں کسی شرابی کی پٹائی کی ہوگی؟
یہاں پہ کئی لوگوں کو اشکال ہو گیا، کہتے ہیں کہ شاید یہ راوی کا وہم ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، صائب بن یزید تو چھوٹے تھے، ظاہر ہے یہ تو شرابی کی پٹائی نہیں کر سکتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب روایت میں آ گیا ہے اور روایت بھی صحیح سند سے ثابت ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچہ بھی حصہ لیتا رہے۔ آج کل بھی ہم دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں بڑے شوق سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے کہ جس پہ ایمان لانا مشکل ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بچے کون سے بچے ہیں۔ انہی بچوں میں سے وہ بچہ تھا 7.5 سال کا، 7 سال کا، جو مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھاتا رہے۔ تو صائب بن یزید یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اور وہ بچہ بکریاں چرایا کرتا تھا، جو بعد میں امامت کرواتا رہا ہے وہ کیا کرتا تھا؟ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو ایسے صائب بن یزید کی عمر کے لحاظ سے کوئی اشکال یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ صائب بن یزید کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ 40 کا عدد جو آیا ہے وہ کس زمانے سے آیا؟ عمر کے زمانے سے۔ حضرت حتیٰ کان آخر امرات عمر، یہاں تک کہ جب عمر کی امارت کا آخری زمانہ تھا، فجلد 40، تو انہوں نے 40 کوڑے مارے، اور جب لوگوں نے سرکشی دکھائی، فسق و فجور کی راہ اختیار کی، تو پھر انہوں نے 80 کوڑے کر دیے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ صائب بن یزید جو کہہ رہے ہیں کہ 40 کا کام جناب عمر کے زمانے سے شروع ہوا، یہ وہ اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں 40 کوڑے بھی مارے گئے، اور کبھی کیا ہوا ہے، ہاتھوں سے، جوتوں سے، چادروں سے پٹائی بھی کی گئی ہے۔ کبھی یہ کام کیا گیا، کبھی دوسرا کام کیا گیا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کے رسول سے 40 والی حد ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام وہی ہے جو جس تک امام شافعی پہنچے ہیں کہ شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر حکمران، قاضی، جج یہ سمجھے کہ یہ عادی مجرم ہے اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تو وہ اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر کتنے ہو جائیں گے؟ 80 ہو جائیں گے، 40 حد کے طور پہ، 40 تعزیر کے طور پہ۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جناب عمر نے باقاعدہ لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی کہ شراب کے مسئلے میں کیا کریں۔ یہ تو سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ معاملہ۔ تو تب صحابہ کرام نے یہ رائے دی تھی کہ امیر المؤمنین جو شراب پیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر بکواس کرتا ہے، فضول و لغو باتیں کرتا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگا بیٹھتا ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اور کسی کے اوپر جو تہمت لگائے اس کی سزا شریعت نے کیا بیان کی ہے؟ 80 کوڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی باب ہمارا 8، شراب پینے کی حد۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 9 کی طرف۔ یہ کیا باب ہے؟ باب کراہت لعن شارب الخمر، شراب پینے والے کی پہ لعنت کا کیا ہونا؟ مکروہ ہونا۔ شراب پینے والے کو آپ ملعون کہیں، اس پہ لعنت بھیجیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 1430، 1430 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری ہیں۔ عن عمر بن الخطاب، روایت ہے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی جناب عمر بن خطاب سے کہ ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسمہ عبد اللہ، کہ بے شک ایک آدمی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ وکان یلقب حمارا، اور اس کا لقب کیا تھا؟ حمار۔ اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ حمار۔ حمار کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو ویسے کہتے ہیں، لیکن یہ اس آدمی کا لقب تھا۔ وکان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسایا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا جس پہ اللہ کے رسول مسکراتے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے شراب پینے کی وجہ سے کوڑے مار چکے تھے. فأُتِيَ بِهِ يَوْمًا، تو اسی آدمی کو ایک دن لایا گیا. فَأَمَرَ بِهِ، آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا. فَجُلِدَ، تو اس کو کیا کیے گئے؟ کوڑے مارے گئے. فقال رجل من القوم، تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہم لعنہ، اے اللہ اس پہ لعنت کر دے. ما اکثر ما یؤتی بہ، اسے کتنی زیادہ بار لایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا کیس بار بار عدالت میں آتا ہے، یہ پھر بھی شراب سے بعد نہیں آتا. تو ایک آدمی نے کہہ دیا اللہم لعنہ، اللہ اس پہ لعنت کر. ما اکثر ما یؤتی بہ، اسے کس قدر زیادہ لایا جاتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوہ، اس پہ لعنت نہ کرو. فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں نہیں جانتا مگر یہ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، محبت کرتے ہیں یہ صحابی. یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے رہے ہیں. اچھا جی، اس سے ایک تو باب ثابت ہو گیا. باب کیا تھا کہ شراب پینے والے پہ لعنت کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. عام بات تو کہی جا سکتی ہے کہ شراب پینے والے کتنے لعنتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ایک آدمی کے بارے میں کہنا ہے اس نے شراب پی ہے تو یہ لعنتی ہے، شریعت اس سے روکتی ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا. یہاں پہ یہ شراب پیتا ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ کے رسول پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں اس کے حق میں کہ یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس سے کوئی کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے اس کے بارے میں کہنا کہ بھائی تجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، تو یہ اس انداز سے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے. ممکن ہے ایک آدمی اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، اس کے باوجود اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسان غلطیاں کرتا ہے. اس کے بعد باب نمبر 10. باب کیا ہے؟ حد السرقہ و نصابها، چوری کی حد کیا ہے، سزا کیا ہے، و نصابها، اور اس کا نصاب کتنا ہے، کتنی چوری کریں تو یہ سزا ملے گی. جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے نا، ایسے چوری کا نصاب کیا ہے. تو حدیث نمبر ہے 1431 1431 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ تعالیٰ لعنت کرے کس پہ؟ چوری کرنے والے پہ. کہ یسرق البیضہ، وہ چوری کرتا ہے کیا؟ انڈا. فتقطع یدہ، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. وہ یسرق الخیل، اور چوری کرتا ہے کیا؟ وہ یسرق الحبل، چوری کرتا ہے کیا؟ رسی. فتقطع یدہ، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. ایک تو یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کے رسول تو لعنت کر رہے ہیں چور پہ، اور ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا خاص طور پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ہے اللہ کی لعنت ہو چور پہ، یہ نہیں کہا کہ فلاں آدمی نے چوری کی ہے تو اس پہ لعنت ہو. عام بات کی آپ نے. تو آپ نے کہا لعن اللہ السارق، اللہ تعالیٰ لعنت کرے کس پہ؟ چوری کرنے والے پہ. اور اس سے پتہ چلا کہ چوری کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے شخص پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. اس کے بعد کیا جی؟ اللہ لعنت کرے چور پہ کہ وہ انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو کیا انڈا چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے شریعت میں؟ نصاب کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. اس نصاب کو ذہن میں رکھیں تو انڈا چوری کرنے پہ ہاتھ نہیں کٹتا، اور نہ ہی کوئی رسی چوری کرنے پہ ہاتھ کٹتا ہے. تو پھر اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے چور پہ؟ وہ انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور رسی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ
جس چور کا ہاتھ کٹا ہے اس نے چوری کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ انڈے سے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، معمولی چیزوں سے. جی. انڈے کی چوری کرتا رہا، یا انڈے کے برابر اسی قیمت کی کسی اور معمولی چیز سے اس نے چوری کا آغاز کیا. تو اس چوری کے آغاز کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے. تو فرمایا اللہ لعنت کرے چور پہ، وہ انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یا رسی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو یہ ہے اس حدیث کا معنی و مفہوم. ویسے اس کے علاوہ بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے. وہ کیا؟ میں نے تو مفہوم ابھی یہ بیان کیا ہے نا کہ انڈا چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ انڈا چوری کرنے سے اس کی چوری کا آغاز ہوا، معمولی چیزوں کی چوری سے اس کا آغاز ہوا، انڈے جیسی، اور انتہا کہاں ہوئی کہ ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے. بہت بڑی چوری کی ہے تاکہ ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے. تو ایسے شخص پہ لعنت ہو جو انڈے اور رسیاں اور معمولی چیزوں سے آگے بڑھتا ہے اور انجام کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ کاٹ جاتا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا پھر کہ چوری کی سزا کیا ہے؟ پھر ہاتھ کاٹ دینا. یہ ثابت ہوا ہے یہاں سے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. سورہ مائدہ وسارق فقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. حدیث نمبر 1432 1432 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. ان عائشہ، روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، ہاتھ کاٹا جائے گا دینار کی چوتھائی میں یا اس سے زیادہ مال میں. یعنی کہ اگر کوئی ہلکی پھلکی چیز چوری کرتا ہے تو ہلکی پھلکی چیز چوری کرنے پہ سزا ملے گی، پولیس سزا دے گی، جج سزا دے گا، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا معمولی چیزوں کی چوری پہ. جس چوری پہ ہاتھ کٹے گا وہ چوری کم از کم دینار کی چوتھائی کے برابر ہونی چاہیے. اچھا، دینار کی چوتھائی، دینار کا وزن کیا ہوتا ہے؟ دینار پورے کا وزن جو ہوتا ہے 4.25 گرام. کتنا؟ 4.25 گرام. اچھا، اب یہاں پہ کہا گیا ہے دینار کا چوتھا حصہ، تو دینار کا چوتھا حصہ کتنے گرام ہوا پھر؟ یعنی کہ 1 گرام سے کچھ زیادہ، 1 گرام سے کچھ زیادہ. اچھا، اب 1 گرام سونے کی قیمت کیا ہے آج کل؟ 1 گرام میرے خیال میں کوئی زیادہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں شاید 7,000 ہو، 8,000 روپیہ ہو، اتنا ہو. تو 7-8 ہزار روپے کے برابر کوئی چوری کرے گا یا اس سے زیادہ تو تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر کوئی 1,000 روپیہ چوری کرتا ہے تو اس پہ ہاتھ نہیں کٹے گا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 1,000 روپیہ چوری کرنے کی آزادی ہے، نہیں، اس پہ سزا ملے گی کون سی؟ جو جج چاہے گا. مثال کے طور پہ 1 مہینہ کے لیے جیل بھیج دے، 10 کوڑے لگوا دے، اس قسم کی کوئی سزا دے گا. لیکن وہ چوری جس پہ ہاتھ کٹے گا اس کا نصاب کتنا ہے؟ ربع دینار. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 3 درم، اور 3 درم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، اور ادھر کا آ گیا 3 درم، ادھر کا آ گیا دینار کا چوتھا حصہ. تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. جس زمانے میں گفتگو کی ہے نبی علیہ السلام نے، اس زمانے میں دینار کی چوتھائی اور 3 درم ان کی قیمت برابر ہوا کرتی تھی. تو بہرحال اس حدیث سے، ان 2 حدیثوں سے ہمیں چوری کی سزا بھی معلوم ہوگی، اس کی حد بھی معلوم ہو گئی، اور اس کا نصاب بھی معلوم ہو گیا. اس سے کم، نصاب سے کم جو مال ہوگا اس کی چوری کی جائے گی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. دیگر سزاؤں میں سے کوئی نہ کوئی سزا جج یا قاضی دے لے گا. اس کے بعد کے جو ابواب ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئندہ دروس میں ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں
یہ احادیث توجہ سے پڑھنے کی اور ان سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔